میں بہت تنگ آ چکی ہوں. میں خودکشی کر لوں گی اگر مجھے انصاف نہ ملا اس بار بھی. وہ بار بار جعلی نکاح نامے لے کے آ رہے ہیں, ایک بار نہیں 2 بار, دوسری بار بھی لے کے آ گیا کہ اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آزاد کشمیر مظفر آباد ایمز ہاسپٹل. آئمہ نقوی کی کہانی نے آزاد کشمیر میں تہلکہ مچا کے رکھ دیا. آئمہ نقوی کا کہنا ہے کہ اگر مجھے انصاف نہ ملا تو میں خودکشی کر لوں گی اور ذمہ دار آزاد کشمیر کی پولیس ہوگی. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے والد جو ہیں ان کو ایمز ہاسپٹل لے کے گئے, جہاں پر انہوں نے سجاد نامی شخص سے ملوایا اور یہ کہا کہ یہ ہمارا فیملی ممبر ہے, اور اپنی بیٹی کو سجاد نامی شخص کے حوالے کر دیا نوکری کے لیے. اور جب وہ وہاں پر ایڈجسٹ ہو گئی, ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں وہاں پر نوکری کرتی رہی, لیکن اچانک سے سجاد نامی شخص کی جو نیت ہے وہ ان کو بدلتی دکھائی دی, جس کے بعد انہوں نے نوکری سے ریزائن کیا, سرکاری نوکری کو چھوڑ دیا. اور اب ان کا یہ دعویٰ ہے اور وہ رو رو کے یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے, میرے گھر جو ہے جعلی نکاح نامہ جو ہے سجاد نامی شخص کی جانب سے بھیجا گیا ہے. جس کے بعد اس بیان کے بعد سجاد نامی شخص کے خلاف جو ہے شدید تنقید کی جا رہی ہے سوشل میڈیا میں. یہ مظفر آباد کے شہری ہیں سید سجاد نقوی جو ہیں, ان کا بھی بیان جو ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے آیا ہے. انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ میں اس کیس کو جو ہے حقیقت ثابت کروں گا, یہ میری ہی بیوی ہیں, یہ اصلی نکاح نامہ ہے. لیکن یہاں پر انتہائی کنٹروورشل کہانی ہمیں یہ دکھائی دے رہی ہے, کیونکہ ایک اور بندہ جو ہے اعجاز خان, اس کا بھی ایک بیان جو ہے اب سے کچھ دیر پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہوا ہے, جس میں اس کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ جو آئمہ نقوی ہیں یہ ان کی بیوی ہیں, جبکہ سجاد نامی شخص کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بیوی ہیں, اور جو آئمہ نقوی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں کوئی بیوی نہیں ہوں ان کی. تو اب یہ معاملہ انتہائی کنٹروورشل ہے. خاتون رو رو کر کہہ رہی ہے کہ مجھے انصاف دلوایا جائے. سب سے پہلے آئمہ نقوی کی آپ کو کہانی سناتے ہیں, ان کی زبانی وہ کیا کہتی ہیں. میرے بابا مجھے لے کے گئے سجاد نامی شخص, سجاد نقوی جو نامی شخص ہے اس کے پاس, کہ یہ ہماری فیملی کا بندہ ہے. تو ان کو کہا کہ یہ لیں ہماری بیٹی, اپنی بیٹی سمجھ کے آپ اس کا خیال رکھیں. میں نے بھی انکل اس کو کہا اور انہوں نے مجھے بیٹا کہا, بیٹا کہہ کے بلاتے تھے. کچھ ٹائم گزرنے کے مجھے ہماری ساری فیملی کو ان پہ بہت ٹرسٹ تھا, مجھے خود بہت ٹرسٹ تھا. تو کچھ ٹائم گزرنے کے بعد اس کی نیت بدل گئی. جیسے مجھے یہ بات پتہ چلتی ہے تو میں نے جاب چھوڑ دی, اپنی سرکاری نوکری چھوڑی. لیکن اس آدمی نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا. اس نے ایک جعلی نکاح نامہ بنا کے میرے گھر میں بھیجا ہے اور کہا کہ یہ میری بیوی ہے. کہیں جرگے لگے, بہت کچھ ہوا. میری ماما بابا نے بہت لوگوں سے بات کی, لیکن کسی نے ہماری بات نہیں سنی, کسی نے بھی نہیں سنی. نہ ہمارے رشتہ داروں میں سے کسی بڑے نے سنی, نہ کسی اور نے. بس یہی کہا کہ بیٹی کا معاملہ ہے تو چپ کر جائیں, وہ چپ ہو جائے گا. لیکن وہ چپ ہونے والا نہیں تھا. اس نے پورا 1.5 سال گزرنے کے بعد بھی میں اتنی ٹارچر ہوئی ہوں کہ آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ میرے یہ راتیں کیسے گزری ہیں. لیکن میں نے کہا چلیں برا ٹائم بھی گزر جائے گا. لیکن 1.5 سال گزرنے کے بعد بھی نہیں گزرا, نہیں حالات کچھ بہتر ہوئے. تھک ہار کے اس نے کسی رشتہ دار کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ ہم آئیں معاملہ ختم کرتے. جیسے ہی ہم گئے, اس نے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کی ایمس ہاسپٹل میں. اس نے مجھے ہراساں کیا اور سارے لوگوں کے سامنے یہ کہا کہ یہ میری بیوی ہے. میں نے اپنا تحفظ کرتے ہوئے اس کو جوتوں سے مارا, لیکن پھر بھی کوئی حل نہیں ہوا. میں اس کے خلاف اپلیکیشن لے کے پولیس میں گئی, لیکن پولیس نے بھی کوئی ساتھ نہیں دیا. کوئی کچھ بھی نہیں کرتا اس معاملے میں. سارے لوگ اس کے ساتھ ملے ہوئے, ہر کوئی, وہ فیملی ہو, پولیس ہو, عہدیداران ہو, ہاسپٹل کی انتظامیہ ہو, یا جو بھی ہو, ہر کوئی اس کے ساتھ ملا ہوا. میرے پاس اور کوئی حل نہیں ہے اب اس کا. اور اس کے بعد جب اس پہلے نکاح نامے کی کہا کہ یہ اس نے دیا ہے تو اس نے کہا وہ مکر گیا کہ میں نے نہیں دی. اور اس کے علاوہ ایک اور جعلی نکاح نامہ بنا کے لے آئے. کیا نکاح نامہ بنانا اتنا آسان ہے؟ کیا روز ماؤں بیٹیوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے؟ چلیں ٹھیک ہے, میں تو گزار لوں گی جیسے بھی زندگی ہے. میرے پاس خودکشی کرنے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ یہ ساری مشکلیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے نصیب میں تھی.
لیکن میں بہت تنگ آ گئی ہوں زندگی سے. میں خودکشی کر لوں گی اور اس کے ذمہ دار صرف پولیس ہوگی. جتنے بھی عہدیداران ہیں وہ ہوں گے جن کے پاس ہم گئے. میری فیملی کے لوگ ہوں گے اور یہ گھٹیا انسان ہوگا. میں بہت تنگ آ گئی ہوں زندگی سے. خدا کا واسطے مجھے انصاف دے. کیا کوئی بھی گھر کو آ کے جعلی نکاح نامہ بنا کے کسی بھی لڑکی کو لے جائے گا اپنے ساتھ؟ کب تک ہوتا رہے گا یہ کچھ؟ مجھے انصاف چاہیے. میں بہت تنگ آ چکی ہوں. میں خودکشی کر لوں گی اگر مجھے انصاف نہ ملا اس بار بھی. وہ بار بار جعلی نکاح نامے لے کے آ رہے ہیں. ایک بار نہیں 2 بار. دوسری بار بھی لے کے آ گیا کہ اس کی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آئمہ نقوی کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا کہنا ہے کہ میرے پاس خودکشی کرنے کے علاوہ کوئی آپشن موجود نہیں ہے. اپنی پوری فیملی کو بتایا لیکن فیملی نے بھی ساتھ نہ دیا. پولیس کو بتایا، پولیس نے بھی ساتھ نہ دیا. کوئی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے پاس اب آخری آپشن ہے، میں خودکشی کروں گی اگر مجھے انصاف نہیں ملے گا. لیکن یہ ایک موقف تھا. اب دوسری ہم آپ کو بتاتے ہیں. سجاد نقوی صاحب جو ہیں ان کا بیان بھی سامنے آیا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ میرا اس کے ساتھ نکاح ہوا ہے اور اس کی رضامندی سے ہوا ہے. آئمہ نقوی کی رضامندی سے یہ نکاح ہوا ہے. ان کا دعویٰ ہے اور ان کا کیا کہنا ہے مزید وہ بھی سن لیے. حسن نقوی جو ہے یہ میں ویڈیو بیان جو ہے اس تناظر میں جاری کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ کل جو ہے یہ آئمہ نقوی نے جو ویڈیو بیان جاری کیا ہے اس تناظر میں کہ اس نے جو ویڈیو بیان جاری کیا، جو بات کی سراسر جھوٹ ہے، سوائے اس کے کہ وہ اسپتال میں جو ہے کام سیکھنے کے لیے گئی تھی اور میرے تھرو گئی بھی نہیں تھی. یہ جولائی 2021 سے رہی ہے ادھر اور اکتوبر 2021 میں شعبہ ایمرجنسی میں آئی اور یہ ملازم بھی نہیں تھی. یہ پورے میڈیا میں لکھا جا رہا ہے بعض کی ملازمہ کوئی ملازم نہیں تھی. تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اکتوبر سے اس کے والدین 9 اکتوبر سے اس کے والدین اس کی بہنیں میرے پاس آئیں. تو انہوں نے کہا جی انہوں نے ہماری ریلیشن شپ جو آپس میں قائم کروائی اور اس کے بعد 25 دسمبر 2021 کو جو ہے اس کے والد صاحب جو ہیں اس کی والدہ آئمہ جو میرے ساتھ یہ حویلیاں گئے ادھر جاتے ہوئے انہوں نے میرے ساتھ یہ بات کی کہ آئمہ جو ہے یہ آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہے. تو میں نے کہا جی میں سوچ کے بتاؤں گا. پھر میں نے اس پہ بعض دوستوں سے مشاورت کر کے تو میں نے کہا ٹھیک ہے. پھر 5 جنوری کو ہم نے نکاح کر لیا. نکاح کرنے کے بعد جو ہے یہ میرے ساتھ رہی ہے 4-5 ماہ. پھر اس کے والدین نے کہا جی آپ اس بات کو اوپن کرتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ بیرون ملک کسی جگہ 1-2 ماہ کے لیے چلے جائیں تو وہ بات پیچھے سے یہ بات اوپن کر لیں گے. ہم نے اس کا پاسپورٹ بنوایا تو اس دوران جو ہے پاسپورٹ اس کا جو ہے پکڑے گیا 18 دسمبر کو اور اس سے پہلے جو ہے یہ نکاح کی بات کوئی آؤٹ ہو گئی. تو اس وجہ سے اس کے چاچوں نے اس کو گھر بٹھا لیا. اس کے والدین میرے پاس گئے. انہوں نے کہا جی جو ہے آپ جو ہے تھوڑا سا آپ نے کسی کو کوئی بات بتانی نہیں ہے، ہم جو ہے کہ یہ کریں گے چاچوں کو راضی کر لیں گے. میں نے ان سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا کہ جو آپ نے 12-13 لاکھ روپے مجھ سے قرضہ لیا ہوا ہے یہ مجھے آپ واپس کر دیں. تو 1 سال تک یہ مجھے ٹال مٹول کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے آ کے یہ شروع کر دیا نکاح ہی نہیں ہوا، جعلی ہے، یہ ہے وہ. اس طرح انہوں نے کوئی نکاح خود بھی کوئی بنوا کے اس طرح کیا. میرے پاس اصل نکاح یہ موجود ہے، ان کا اسٹام اصل موجود ہے میرے پاس جو ہے. اس کا یہ دیکھ لیں اسلام آباد میں یہ جو ہے یہ وزارت خارجہ کا لیٹر ہے جو وزارت خارجہ کی درخواست ہے جو ادھر جمع کروائی ہے ٹسٹل کرنے کے لیے. یہ جو ہے فارم ہے، یہ جو ہے اسٹام ہے جو روبرو گوان کے دیا گیا ہے کہ انہوں نے جو زیور مجھ سے لیا ہے 4 تولے 6 ماشے اس کی رسید اس کا وصولی کا اور اس کے علاوہ مہر کی. اب یہ جو ہے یہ صورت حال ہے کہ اس میں علامہ کفایت نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کردار ادا کرنے کی کوشش کی. ان کو بھی یہ پتہ تھا اس نکاح کا. ان کو بھی نکاح سے پہلے ہی میں نے ان سے جا کے پوچھا تھا کہ یہ میں کر لوں تو میں نے ان سے اجازت دی. اور اس کے بعد میں نے یاسر نقوی صاحب کو بھی بہت مرتبہ کہا اس معاملے کو. انہوں نے کہا کریں گے. تو پھر آخر پہ یہ ہوا کہ میں چلا گیا زیارات پہ. میں زیارات پہ تھا بیرون ملک. تب بھی میرے خلاف ادھر اخباروں میں یہ میرے خلاف خبریں لگا رہے تھے، زہریلا پروپیگنڈا کر رہے تھے. جب میں واپس آیا تو میں اسپتال میں حاضر ہوا تو میں واپس آیا ہوں باہر. میں ایک مریض کو دیکھ رہا ہوں. مریض ایک میرا رشتہ دار تھا چوہیا سیدہ کا. اس کی فائل دیکھ رہا تھا، اس کے گردے کا ایشو تھا. تو یہ آ کے 3-4 مرد تھے، ان کے ساتھ 2-3 عورتیں تھیں. علی احمد شاہ کی 3 بیٹیاں تھیں سمیت آئمہ کی. میرے اوپر آمد آور ہو گئی. تو اس میں مجھے چوٹیں بھی آئی.
تو اس میں یہ ہے کہ انہوں نے پھر ادھر ایک ویڈیو شوڈیو بنائی. میں نے کسی کے ہاتھ کوئی پیغام نہیں بھیجا, بالکل. یہ اگر کسی کے ہاتھ پیغام بھیجا یہ مجھے بتائیں. تو اس کے بعد یہ ہوا, میں نے تھانہ سیکریٹریٹ رجوع کیا. تھانہ سیکریٹریٹ والوں نے ان کو بلا لیا. تو انہوں نے ادھر یہ کہا جی کہ ہمارے والدین جو ہیں, کوئی بڑے ہمارے والد صاحب, ہمارے چچا, ہمارے والد صاحب ڈوڈیال ہیں, ہمارے چچے جو ہے کل آئیں گے, کل بیٹھ کے بات کریں گے. دوسرے دن ادھر جرگہ ہوا, ایس ایچ او تھانہ کی موجودگی میں وہاں پہ جرگہ ہوا کوئی 2-3 گھنٹے. اور جرگے میں جرگے والوں نے تمام باتیں مجھ سے سوال و جواب کر کے وہاں پہ ڈسیزن ہوا کہ یہ باتیں پائی اور یہ ثابت ہوئی کہ نکاح بھی ہوا اور یہ 4-5واں میرے ساتھ رہی بھی ہے. تو ان کے گھر میں میرا فرنیچر گیا, ان کے گھر میں میرے طرح فرنیچر گیا, کارپٹ گئی ہے ان کے گھر میں, سب کو سر عام گئی ہے, سب لوگوں کے سامنے گئی ہے, اور پوری فیملی میں, پوری برادری میں پتہ ہے اس بات کا. تو ابھی انہوں نے اس میں طے پایا کہ ادھر جرگے کی ایک تحریر ہوئی, جرگے میں فیصلہ کیا. تو دونوں طرف سے انہوں نے اختیار لے کے یہ فیصلہ کیا. انہوں نے کہا جی کسی معاملے میں کوئی تحقیق نہیں کریں گے, پیسوں کے معاملے میں کوئی نہیں کرے, کچھ نہیں کرے. ہمارا برادری یہ فیصلہ کرتی ہے کہ سید سجاد حسین نقوی جو ہے یہ اس لڑکی کو جو ہے طلاق جاری کرے گا. تو علی احمد شاہ جو آئمہ نقوی کا والد ہے, یہ سجاد حسین نقوی کو 1.5 لاکھ روپے ادا کرے گا. باقی نقوی سجاد نقوی جو ہے یہ بروئے جرگہ اس کو معاف کر دے گا. تو اس کے بعد جو ہے اسی دن جو ہے مجھے ان کا چچا ہے جو فون کر کے, جس کی ریکارڈنگ میرے پاس موجود ہے, مجھے بالکل جان سے مارنے کی, گولی مارنے کی دھمکی دے رہا ہے, میری فیملی کو گولی مارنے کی دھمکی دے رہا ہے. تو ابھی میری صافی برادری سے یہ گزارش ہے کہ اگر کوئی بھی مسئلہ ہے تو آپ میرا موقف لیں, دوسرا موقف لیں. پورا مطلب ہے مجھے جیسے میں ایک مظفر آباد میں گنہگار ہوں, باقی سب فرشتے ہیں. یہ ایک جرائم پیشہ لوگ ہیں. یہ علی احمد شاہ جرائم پیشہ آدمی ہے. اس کے خلاف 10 سے 12 پرچے ہوئے ہیں. ایک پرچے میں یہ, ایک کیس میں یہ سزا یافتہ ہے. تو یہ اس طرح مطلب ہے مختلف ایسے سنگین کیسوں میں یہ ملوث ہیں. مجھے ان سے انتہائی خطرہ ہے. دیکھیے کسی اگر میری فیملی میں کسی کو بھی اگر مطلب کوئی نقصان ہو گیا تو اس کے ذمہ دار یہ ہوں گے, علی احمد شاہ ہو گیا, اس کے بھائی ہوں گے. تو باقی یہ بات ہے کہ ابھی اگر مطلب یہ کہتے اس کی بیوی نہیں ہے, یہ ہماری کاری بیٹی ہے, تو میں کیسے یہ باتیں کروں. بعض باتیں جو ہوتی ہیں وہ میڈیا پہ بندہ نہیں کر سکتا. میرے کسی بھی صافی بھائی کو, کسی بھی بندے کو اگر ہمارے سول سیکریٹریٹ تھانہ میں جو جرگہ ہوا ہے, جو ادھر بات ثابت ہوئی ہے, اس کی تحریر چاہیے تو وہ جا کے سول سیکریٹریٹ تھانے سے لے سکتا ہے, وہاں پہ موجود ہے. تو ابھی اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے مثلا ایک شریف آدمی کو آپ یہ دیکھیں گے 48 سال کی عمر تک میرے خلاف اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی. اب آ کے اس طرح کی باتیں مطلب ہے ہر بات میرے خلاف چڑھا دی جاتی ہے اور اس کو سوشل میڈیا کی زینت بنایا جاتا ہے. میری اس سلسلے میں پروموشن روکی جاتی ہے. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میری گزارش ہے کہ اس طرح کے کام نہ کریں. یہ اسلامی معاشرہ ہے, اس کو بروئے قرآن, بروئے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم مسئلے کو حل کیا جائے. اس طرح کے کرنے سے نہیں ہوتا معاملہ. اچھا جی, سجاد نقوی صاحب کی بھی گفتگو آپ نے سنی. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے بڑے پیسے خرچ کیے, فرنیچر ان کے گھر بھیجا اور یہ لیگل طریقے سے نکاح ہوا تھا, آئمہ نقوی کی رضامندی سے ہوا تھا. لیکن یہاں پر ایک اور بڑی عجیب سی بات جو ہے ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ اعجاز خان جو ہے اس نے ایک بیان جاری کیا ہے, اس کا دعویٰ ہے کہ یہ آئمہ نقوی جو ہے ان کی بیوی ہیں. تو یہ انتہائی کنٹروورشل معاملہ ہے. اس کو فوری طور پہ جو ہے پولیس کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے اور جو اصلی ملزم ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے. جو بھی ہے اس کو انصاف ملنا چاہیے, کیونکہ یہ عزت کا معاملہ ہے, چاہے لڑکی ہو یا مرد ہو, دونوں کی عزت کا معاملہ ہے. کیونکہ یہ پورے آزاد کشمیر میں اس وقت جو ہے ایک تہلکہ مچا ہوا ہے کہ ایک خاتون کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے. یہ معاملات جو ہیں بہت آگے چلے جاتے ہیں. تو اسٹیک ہولڈر جو ہیں, جو ہماری عدالتیں ہیں, ان کو چاہیے اس معاملے کی انویسٹیگیشن کریں اور فوری طور پر جو ہے انصاف دلوایا جائے.